ورحمة الله وبركاته. حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم صدر صاحب اور معزز سامعات، آج اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے لذت بندگی. معزز سامعات، دنیا میں ہر چیز اپنے اندر ایک لذت رکھتی ہے. یہ لذتیں اپنے اندر بڑا ہی تنوع رکھتی ہیں. اہل علم نے لکھا ہے کہ لذت دنیا میں پائی جانے والی لذتیں 3 طرح کی ہیں. پہلا جسمانی لذت جن کا تعلق جسم سے ہے. دوسرا نفسانی لذت جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. تیسرا روحانی لذت جن کا تعلق دل، عقل اور روح سے ہے. پہلی 2 لذتوں کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، جبکہ آخری لذت کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے. یہ لذت ہی حقیقی اور دائمی لذت ہے. معزز سامعات، ان میں سب سے پہلا ایمان کی لذت. اگر ایمان دل میں پختہ ہو جائے تو مومن ہر طرح کی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لذت کے سامنے دنیا کی ساری تکلیفیں معمولی نظر آتی ہیں. جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کی بے شمار مثالیں سامنے آتی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب مکے کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتے اور ان کو مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا تو وہ ان تمام تکلیفوں سے بے پرواہ ہو کر احد احد کے نعرے لگاتے تھے. بعد میں چل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ ان ہولناک مشقتوں کو کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایمان کی لذت جب ان تکلیف دہ سزاؤں سے مل جاتی تو ایمان کی مٹھاس ان پر غالب آ جاتی، جس کی وجہ سے مجھے ان تکلیفوں کا احساس تک نہ ہوتا. سبحان اللہ. دوسرا عمل صالحہ کی بھی لذت. معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طرح عمل صالحہ میں بھی لذت رکھی ہے. ان میں سے چند یہ ہیں. پہلا نماز. عمل صالحہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز کے لذت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. معزز سامعات، اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں: جب میں ایک نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں تو دوسرے وقت کی نماز مجھے ستانے لگتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آج میری پیاری بہنوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم فزیکلی نماز کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مینٹلی ہمارا دل و دماغ سارا شہر گھوم رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ ہمارے گناہوں کی لذت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں. دوسرا تلاوت قرآن کی لذت. قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تاثیر اور مٹھاس کی گواہی دشمنوں نے بھی دی ہے، لیکن افسوس آج ہمارے دل اس لذت سے خالی ہیں. اس کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں: لو تحورت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ. اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم اللہ کے کلام سے کبھی محروم نہیں ہوتے. تیسرا ذکر الہی کی لذت. ذکر الہی اللہ تعالیٰ سے تقرب اور اس تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے دل ہمیشہ سکون و اطمینان اور لذت و سرور حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کی یاد ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. چوتھا طلب علم کی لذت. معزز سامعات، طلب علم کی راہ میں اصحاب کرام اور انبیاء کرام، اصحاب کرام اور سلف صالحین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. یاد رکھیے یہ حقیقی لذت اللہ کے نیک بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. یہ وہ لذت ہے جس سے نہ کوئی چور چرا سکتا ہے اور نہ کوئی دشمن چھین سکتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے.
خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہمارے دل ایمان و عمل صالحہ کی لذت سے محروم ہیں. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ایمان و عمل صالحہ کی طرف فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ان لذتوں کو پا سکیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کام کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.